حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب روایت پیش کی. آپ نے فرمایا اے عائشہ، اور حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا نے اپنی چہیتی زوجہ مکرمہ کو کہہ کر امت کی تمام ماؤں کو آپ نے کہا ہے، امت کی تمام بیٹیوں کو آپ نے کہا ہے، امت کی تمام بہنوں کو آپ نے کہا ہے. حضرت عائشہ کو سنا کر حضرت عائشہ کے واسطے سے امت کی تمام عورتوں کو آپ نے فرمایا یا عائشہ علیک بتقوی اللہ، اے عائشہ تجھے میں تقوی کا حکم دیتا ہوں، تقوی کو لازم کر لو. کس سے کہا گیا؟ اس زوجہ سے کہا گیا، اس پاکیزہ بیوی سے کہا گیا، اس ماں سے کہا گیا جو پوری امت کی ماں بنتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس ماں سے کہا گیا جو اس گھر میں رہتی ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، اس گھر میں رہتی ہیں جس میں امام الانبیاء رہتے ہیں. اللہ اکبر! جو گھر امام الانبیاء کا گھر ہو، جس گھر میں اللہ کی وحی اور قرآن نازل ہوتا ہو، جس گھر میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہوں، جس گھر میں انوارات کی بارش ہوتی ہو، جس گھر میں ہمیشہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہو، ایسی رحمتوں کی بارش میں نورانیت کے مکان میں حضرت عائشہ رات و دن گزارتی ہیں. اس کے باوجود پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ، اے عائشہ تجھے اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو نافرمانی سے، اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے تجھے بچانا ہے. اپنے آپ کو بچا لو. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو سنا کر حضرت عائشہ کے واسطے سے اللہ نے پوری امت کی ماں بیٹیوں کو یہ فرمایا ہے کہ اے امت کی ماں بہنیں، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والیاں، اے میرے قرآن کو پڑھنے والی، اے مجھ پہ درود پاک کو پڑھنے والی، یاد رکھو تم جہاں بھی رہو، جس جگہ رہو، ذرا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچا لینا. جو عورت تقوی اختیار کرتی ہے، تقوی کا مطلب جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، جو چیزیں پیارے اللہ کو ناپسند ہیں، جن چیزوں سے رحمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے اللہ کی نعمتیں چھین جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. وہ کون سی چیز ہے جس سے رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے نعمتوں کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ ماں بہنیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ بہت ہلکی سمجھتے ہیں، بہت نارمل سمجھتے ہیں. وہ چیزیں بڑی سنگین ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہ ایک زہر کی طرح ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، جس سے لگتا ہو کہ ہم اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہم اپنی آسانی کے ساتھ ایسی باتوں کو بول دیتے ہیں. ایک اور دوسری عورت کے بارے میں، ایک بیٹی دوسری عورت کے بارے میں، ایک بہن دوسری عورت کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی حقارت، جس سے اس کی توہین، جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہے. اللہ اکبر! ہم اس کو بہت معمولی اور نارمل سمجھتے ہیں. ایک طرف اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا البیلا، انوکھا، پیارا موقع اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ اپنی خدمت کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، راحت رسانی کے ذریعے، فائدہ پہنچانے کے ذریعے، کسی کے دل کو خوش کرنے کے ذریعے، اللہ نے یہاں تک آپ سے وعدہ فرما لیا کہ کوئی تہجد گزار ہو برابر تجھے ثواب ملے گا، کوئی روزے دار ہو اس کے برابر تجھے ثواب ملے گا. لیکن ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لینا، یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو غیبت پسند نہیں ہے، اللہ کو چغلی پسند نہیں ہے، اللہ کو کینہ پسند نہیں ہے، اللہ کو حسد پسند نہیں ہے، اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے، اللہ کو بدگمانی پسند نہیں ہے، اللہ کو غصہ پسند نہیں ہے، اللہ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اللہ کو انتقام کا جذبہ،
टोन मारना, किसी को तहकीर, किसी को हकीर समझना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जहां प्यारे आका ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से हमें और आपको बशारत दी है, एक बड़े अजर सवाब की खुशखबरी सुनाई है कि रातों के तहज्जुद पढ़ने वाले, दिन को रोजा रखने वाले, अगर उसके बराबर सवाब हासिल करना चाहती हो तो सुनो, हुस्न अखलाक को पैदा कर लो, खिदमत का जज्बा रख लो, दूसरे के दिल को खुश कर लो, राहत रसानी का जज्बा अपने अंदर रख लो। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ जो चीजें प्यारे अल्लाह को पसंद नहीं है उन चीजों को छोड़ देना।